اللہ وبرکاتہ۔ آیت الکرسی وہ آیت ہے جو قرآن پاک کی بہت ایک عظیم آیت ہے، اور ہم بچپن سے ہم لوگوں کو سکھائی جاتی ہے، اور آیت الکرسی کی فضیلت پہ تو بہت کچھ بتایا جا سکتا ہے، بولا جا سکتا ہے، لیکن آج ہم تھوڑا سا اس پہ یہ غور کریں گے کہ اس میں کیا الفاظ ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے جو ہے جو فضیلت کا ایک تھوڑا سا ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ اس میں دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے جو لفظ آتا ہے وہی جو ہم کلمہ میں بھی پڑھتے ہیں، اللہ ہے، کیا ہے؟ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، الہ کوئی الہ ہے، جو الہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، الا ایکسیپٹ، یعنی کہ اللہ لا الہ الا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے هو الحی القیوم۔ تو ہوا جو ہے نا، جو مطلب اس میں جو میں نے آپ کو جو میرے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں ان کے سامنے کئی دفعہ ڈسکس ہو چکا ہے کہ یہ ہی کے معنی میں آتا ہے ہوا، ٹھیک ہے، کہ وہ کون ہے کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے الا هو الحی القیوم۔ تو اس میں دیکھیں دو لفظ ہیں جو حی اور قیوم۔ تو جو الحی کا مطلب ہوتا ہے کہ بیسیکلی کہ اس میں جو حیات کا لفظ ہے، تو قائم رہنے والا، زندہ رہنے والا، جو ہمیشہ رہے گا، وہ صرف ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، ایور لیونگ، یعنی کہ کسی اور بھی جو ذات ہے تو وہ اس کی جو زندگی ہے وہ فانی ہے، تو اللہ کی جو ذات ہے نا وہ فانی نہیں ہے۔ تو الحی اور القیوم جو قائم رہنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی سسٹینر کے لیے دیکھیں جو انگلش میں اس کا ترجمہ میں لکھا ہے، تو بیسیکلی الحی القیوم سے اللہ کی ذات ہے کہ جو ہمیشہ قائم رہنے والی اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس دنیا کی بہت کوئی ایسی ہستی ہو کہ جو بہت طاقتور ہو، تو بھی ایک وقت آئے گا جب کہ اس کو نیند آ جائے گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت میں یا اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں ہے کہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کو جو نہ اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت وہ ہر چیز پر وہ قادر ہے، اور اس کو ذرا سی یہ تو لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، تو وہ اس کو نہ تو ذرا سی بھی اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو اب اس میں دو چیزوں کا ذکر آ رہا ہے کہ آسمان اور زمین۔ تو لہو لام کا یہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فور کہ جس کی ملکیت ہوتی ہے، لاہو، تو یہ اللہ کے لیے کہا جا رہا ہے لہو، اس کے لیے ہے ما جو، فی السماوات، تو فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے، ان، تو اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو دیکھیں اسی جملے کو اگر غور سے سمجھیں تو اس میں جو الفاظ آ رہے ہیں کہ لا ہو گیا فور، ہو مطلب اللہ کے لیے، ما مطلب جو، ٹھیک ہے، فی السماوات، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے وہ صرف اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ تو اس میں جو لفظ آ رہا ہے، تو دیکھیں آپ اس کے اندر جو لفظ آ رہا ہے شفاعت کا۔ تو بیسیکلی من کا مطلب ہوتا ہے ہو، ٹھیک ہے، من کا مطلب ہوتا ہے ہو، کہ کون کرے گا، من ذا الذی، اور جو الذی کا جو لفظ آتا ہے وہ جو کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کون ہے کہ جو شفاعت کرے گا، اندہ اس کے لیے، ٹھیک ہے، اندہ الا باذنہ، یعنی کہ بیسیکلی کہ اللہ سے کون سفارش کرے گا سوائے اس کے کہ جس کو وہ اجازت دے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس کے ترجمے کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یشفع اندہ، کہ اس کے ساتھ جو سفارش کرے گا، الا باذنہ، کہ بے شک جس کو اللہ اجازت دے۔ اذن کا مطلب ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں، تو یہ وہی لفظ ہے الا باذنہ، ٹھیک ہے، وداؤٹ ہز پرمیشن۔ یا اور کیا اس کی آگے اگلی بات کیا ہے کہ دیکھیں ابھی تک کی اگر ہم ریپیٹ کریں کہ الحی قیوم ہے، نیند نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اس کا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے سامنے کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ کی مرضی کے بغیر۔ پھر آگے علم کی بات آ رہی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ تو اس کے نہ دیکھیں یہاں جو ہے وہ علم کا لفظ آ رہا ہے، بین ما بین کے میں ہوتا ہے، تو یعلم ما بین جو ہے بین درمیان میں، ٹھیک ہے، ایدیہم وما خلفہم، اور جو خلفہم۔ تو ایدیہم بیسیکلی ہاتھ کے لیے ید کا لفظ ہوتا ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے، یعنی کہ جو چیز گزر گئی ہے اور جو آنے والی ہے وہ سب کچھ اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ علم، ماں کا مطلب ہوتا ہے جو، ابھی میں نے پہلے بھی بتایا، بین
ہم مابین کے لفظ جو ہوتا ہے نا بین درمیان میں، تو یہ وہ لفظ ہے ایدیہم وما خلفہم، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اچھا اور جو اگلا جو جملہ آ رہا ہے اس میں ہے کہ احاطہ کا لفظ آ رہا ہے، بشیء من علمہ الا بما شاء. تو بیسیکلی کوئی بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ جو احاطہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کا سوائے اس کے جو اس کو اللہ نہ بتائے، ٹھیک ہے. جو اللہ نہ چاہے اس کے علاوہ وہ کسی بھی چیز کا اس کو احاطہ نہیں ہوتا. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ اس میں یہی ہے کہ کون ایسا شخص ہے، یہ سفارش کی بات ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز کا احاطہ وہ نہیں کر سکتا جفائے سے وہ نہ چاہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے یہاں، یعنی کہ بیسیکلی دیکھیں علم کی بات ہو گئی، اور جو ہے وہ اسی کو ہی آگے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اس کو سب چیزوں کا جو آگے گزر گئی ہے، جو پیچھے رہ گئی ہے، جو آگے آنے والی ہے، وہ سب کا اس کو علم ہے. اور وہ صرف جو نہیں کوئی کسی کو بھی اس کا علم ہو سکتا سوائے اس کا جو اللہ نہ چاہے. اور آخری جو جملہ آ رہا ہے اس میں یہاں کیا آ رہا ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض. تو اس کی جو کرسی ہے نا، اس کی وسعت کیا ہے، وسعت کا لفظ ہے کرسی، سماوات والارض، ٹھیک ہے، جو آسمانوں اور زمین تک محیط ہے اس کی. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. تو اس میں دیکھیں یہ یعودہ کا لفظ ذرا ڈفرینٹ ہے، اور اس کا مطلب ہے تھکا دینا، ٹھیک ہے. یعودہ کا لفظ مطلب آتا ہے کہ اس کو تھکا نہیں دیتی، یعودہ حفظہما. تو اب دیکھیں حفاظت کا لفظ ہے حفظہما، اور ہما کا لفظ آتا ہے ٹو کے لیے، دو چیزوں کے لیے، ٹھیک ہے. ہم کا لفظ ہوتا ہے دو سے زیادہ کے لیے. تو جو ہما کا لفظ ہے نا، یہ دیکھیں آسمان اور زمین دو چیزیں آ رہی ہیں نا، تو اس کے لیے آ رہا ہے کہ ان دونوں کی جو حفاظت جو ہے اس کو تھکا نہیں دیتی. وسیع کرسیہ السماوات والارض، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آ رہا ہے کہ وہ اس کی حفاظت، ان دونوں کی حفاظت تھکا نہیں دیتی، وہو العلی العظیم. اور وہی جو ہے نا بہت اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ ہے اور سب سے زیادہ عظیم ہے. تو دیکھیں اس کے اندر اگر آپ بیٹھ کے سوچیں کہ ہمیں حفاظت کے لیے کہا جاتا ہے، تو ہم اللہ کی شان بیان کرتے ہیں. اور جب ہم یہ شان بیان کرتے ہیں کہ نہ تو اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، وہی قائم رہنے والا ہے، وہی حیات، صحیح حیات صرف اسی کی ہے، اور جو آسمان اور زمین کے اندر ہے سب کچھ ہے وہ اس کا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو کوئی اس کے سامنے سفارش نہیں کر سکتے سوائے اس کی جس کے اللہ کی مرضی کے بغیر. اور جو آگے ہے جو پیچھے ہے وہ علم، تمام جو علم ہے جو گزر گیا ہے وہ سارا علم اللہ کے پاس ہے. اور وہ علم اس کی احاطہ صرف کوئی اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے. اور جو اللہ کی جو کرسی ہے وہ آسمان اور زمین تک وسیع ہے، اور وہ اس کی جو حفاظت ہے اس کو تھکاتی نہیں ہے. وہو العلی العظیم. تو اب اللہ ہمیں جو اس آیت کو کے اندر جو اللہ کی جو ہم بزرگی بیان کرتے ہیں، جو اللہ کی ہم تعریف کرتے ہیں، جو اللہ کو ہم کہ اللہ کی ہستی کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی ہستی کیسی ہے، تو بیسیکلی یہ ایک اس کا سمبولزم ہوتا ہے کہ اس ذات سے ہم حفاظت مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے نماز ختم کرنے کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر جو ہے وہ صرف موت اور اس کے درمیان میں، جنت کے درمیان میں صرف موت کا فاصلہ ہے، جیسے اس کو موت آئے گی وہ جنت میں داخل ہوگا. اسی طریقے سے رات کو سوتے وقت حفاظت کے لیے پڑھ کے سونا چاہیے، اور انسان شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اس کو پڑھ سکتا ہے. اور کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے آپ حفاظت کے لیے پڑھ سکتے ہیں. تو آیت الکرسی کو سمجھیں، ٹھیک ہے. اور اللہ ہمیں اس کی، ہماری جو اللہ کی جو ذات کی جو بڑائی ہے وہ ہمارے دل کے اندر ہو جائے، تو ہمیں ہمارا جو ہر عمل جو ہے وہ اس کی رضا کے بھی مطابق ہوگا اور اس کی حفاظت میں بھی ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.